بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج ہم قرآن پاک کو تلاوت کی ترتیب سے الفاظ معنی کی شکل میں اس چینل پر لے کر چل رہے ہیں۔ قرآن پاک کے لفظ بلفظ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں آسان زبان میں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں ہمارے اس کورس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اب حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد و ثنا آپ نے نام سنا ہے، نعت خوانی میں لوگ کہتے ہیں، محفلوں میں حمد و ثنا کا پروگرام ہے، تو حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور للہ اللہ کے لیے۔ لام کا مطلب لیے ہے، اللہ کا مطلب اللہ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عالم کہتے ہیں، عالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کا۔ کہتے ہیں نا کہ تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا، عالم کا، تمام عالموں کا یا تمام جہانوں کا رب۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا رب یا تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یوم الدین، یوم الدین کو سمجھیں، یہ بھی بہت آسان ہے۔ یوم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یوم آزادی کہتے ہیں اردو میں، اور یوم استحکام بھی کہتے ہیں، اس طرح بہت سے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یوم کہتے ہیں دن کو۔ بچپن میں اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے کہ ہمیں ایک یوم کی چھٹی عنایت فرمائیں، تو یوم اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور عربی میں بھی ایک یوم دن کو کہتے ہیں۔ اب دین کا مطلب ہے جزا کا دن یا قیامت کا دن، ایسا دن جس دن سزا و جزا ہوگی، تو یوم الدین جزا کا دن یا قیامت کا دن۔ تو پورا کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر یوم الدین قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ ایاکا، اس کو سمجھیں، ایا کا مطلب تیری ہی یا تجھ سے، کاف کا مطلب تیرا جیسا یا تجھ سے آتا ہے، ورنہ ویسے سیم اس کا پورا مطلب ایاکا۔ جس طرح آج پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں تقریریں شروع کرنے کے دوران کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے عمران خان کی یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تو اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اپنی سپیچ کے سٹارٹ میں کہتے تھے۔ تو ایاک کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی یا تجھ سے، اسپیسیفک خالص کسی کے لیے، کریڈٹ سارا اللہ کو دے دینا۔ ایاک کا ہر چیز کو چھوڑ کر صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاک کا مطلب تیری ہی یا تجھ سے آتا ہے۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، اہدنا ہدایت سے ہے نا، اللہ ہمیں ہدایت دے یعنی کہ سیدھا راستہ دکھائے، تو اہدنا ہدایت سے نکلا ہے۔ آپ نے اسے ایسے ذہن میں رکھنا کہ اہدنا تو ہمیں دکھا، نا کا مطلب ہے ہمیں دکھا دے، اہدنا یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھا۔ صحیح، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے علیہم، علا کا مطلب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کا مطلب ان پر یا جن پر، علیہم ان پر یا جن پر۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا کرم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، علیہم ان پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب نہ ان لوگوں، آگے ہے ان لوگوں پر۔ اب یہ دیکھیں غیر المغضوب، غیر کہتے ہیں علاوہ، ٹھیک ہے، اور مغضوب غصہ کیا گیا، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ کیا۔ غیر المغضوب یعنی کہ نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، مغضوب غضب سے، غیر کے نہ ان لوگوں کے، غیر جیسے ہم کہتے ہیں نا بغیر اس کے، یعنی وہ نہ ہو۔ تو غیر المغضوب کیا مطلب اس کا؟ غصہ کیا گیا جن پر، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ فی کا مطلب آتا ہے میں، ہا کا مطلب آتا ہے اس میں، کیونکہ ہا ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فی ہی کا مطلب پورا آئے گا اس میں، فی ہی اس میں یا جس میں۔ للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، لیل کا مطلب لیے میں نے بتایا، متقین متقی پرہیزگار سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قرآن میں موجود ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایمان والو تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو تقوی سے یہ لفظ نکلا ہے متقین ہے، اسے آپ نے ریلیٹ کر کے ذہن میں رکھنا ہے، بہت آسان ہے، ڈرنے والوں کے لیے، للمتقین۔ بالغیب، بالغیب کو سمجھے، بالغیبی کا مطلب ہے غیب پر، اردو اور عربی دونوں میں سیم استعمال ہو رہا ہے، بالغیب ڈرنے والوں پر۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اسے شیئر بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔